ہمارے ملک ہندوستان میں جہیز کے نام پر ہونے والی خواتین اور لڑکیوں کی ہلاکتیں اور خودکشیاں تشویشناک حالت تک پہنچ گئی ہے، جس کے سبب ہندوستان کے کتنے ہی شہروں میں احتجاج اور مذمتی بیان کے سلسلے جاری ہے۔ اور حال ہی میں عائشہ نامی لڑکی کی خودکشی نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے عوام کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کا اثر مذہبی و سیاسی و سماجی شخصیتوں کی صفوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور آج اسی سلسلے میں شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف خانوادے کے فرزند عظیم جناب مرزا صاحب نے ہمارے ملک میں ہونے والی جہیز کے نام پر ہلاکتیں و خودکشیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا سے خطاب کیا اور جہیز کے لالچیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خانوادہ عباد اللہ شاہ کے عظیم فرزند کے اس بیان کو تفصیل سے، اور دیکھتے ہیں قطب دکن حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے جہیز کے بھیڑیوں کے لیے ضرب آہینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 مارچ 2021 کو میں حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے جد اعلیٰ میرے جد امجد کے آستانے سے، جو کہ بامقام حیدرآباد شہر ریاست تلنگانہ ملک ہند میں ہے، تو اس آستانے شریف سے میں آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے ان کو، جتنی میری بہنیں ہیں نوجوان، ان سب کو میں یہاں سے ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس آستانے شریف سے ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات تو جیسا کہ ہم سب جان رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملک ہند میں، انڈیا میں، جیسا کہ جو خودکشی والے، جو سوسائڈ والے جو معاملات چل رہے ہیں، خواتین کچھ دہیج کے معاملات کو لے کر کے، کچھ سسرال والوں کی، لڑکے والوں کی جو ہے نا ہراسانی کو لے کر کے اپنی جان کو جو ہے نا کھو دے رہے ہیں، اپنی جان کو جو ہے نا معمولی سی سمجھ کر وہ لوگ دے رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں وہ لوگ۔ جیسا کہ پچھلے کچھ دن قبل جو ہے نا ہم دیکھے ہیں کہ گجرات احمد آباد کے شہر میں ایک عائشہ نامی جو لڑکی تھی، وہ خاتون نے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایک تالاب میں جا کر اس نے اپنی جان دے دی، خودکشی کی۔ اس کی وجوہات پتہ چلی معلوم کرنے پر کہ دہیج کے معاملات پر اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، اس کو ڈرایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مقدمات چلے، کافی لمبے معاملات اس کے اندر چلے، جس کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں ہوا، وہ لڑکی نے جا کر اپنی جان دے دی، خودکشی۔ تو یہ کیوں؟ ایمان ہمارے دل میں رکھ کے، اللہ اور رسول کا ڈر خوف ہمارے دل میں رکھ کے ایسے معاملات کیوں کر رہے ہیں؟ اور نہ ہی بلکہ عائشہ، ایک جگہ ایسا ہو رہا کہ لڑکی کی طرف سے لڑکا پرسوں پھانسی دے کے انتقال ہوگا جی اول سٹی میں، جی، کیونکہ 3 مہینے ہوا تھا، باہر سے آ کے اس نے جا کے اپنے آپ کو پھانسی دے دی، لڑکی کی ٹارچر کے دی۔ یہ دونوں طرف سے، خاندانوں کی طرف سے ہو رہا، یہ کچھ علم کی کمی سے ہو رہا، کس وجہ سے ہو رہا جو آج معاشرہ ہمارا اتنا خراب ہو رہا؟ دیکھیے اس میں دونوں بھی باتیں ہیں، اس میں ایک خاندان کی کمی کی وجہ سے بھی ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرمان کو ہم جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ جہاں پر بھی دیکھیں، اچھے خاندان میں دیکھیں، اچھی جو ہے نا سوسائٹی میں دیکھیں، تاکہ چاہے اگر ہم لڑکے کو دیکھ رہے ہیں تو آگے والی پارٹی، آگے والا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر علم اتنا ہو کہ اللہ اور رسول کو اتنی محبت اور عقیدت سے جان سکے وہ، جیسا کہ جو ہے نا ایسے معاملات پر اللہ اور رسول کو وہ لا لیں۔ تو ایسی سوسائٹی میں ہم اپنے رشتے کریں۔ تو ایک خاندان بھی صحیح نہیں دیکھنے کی وجہ سے یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، اور علم کی جو کمی ہے اس کی وجوہات سے بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنا کاش علم ہو جاتا، میں نہیں کہتا کہ تم سمندر بھر علم لا لو، پوری دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لو، لنڈن یہاں وہاں USA سے جو ہے نا ڈگریاں حاصل کر لو، میں نے یہ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈگری آپ رکھ لو، کم سے کم ایسے وقت پہ اللہ اور رسول آپ کا ساتھ دے دے، اتنا علم رکھ لو۔ ہمارے کو ماننا ہے کہ دہیج کی طرف سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج کل جو دہیجوں کی طرف سے اکثر گھریں ٹوٹ رہے ہیں، اور خاندان والے ان کے پاس جا کے ایک بات کریں، ان کے پاس جا کے ایک بات کریں، یعنی شیطان اس میں بیچ میں فائدہ اٹھا رہا، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر یہ ہو رہا کیوں خاندانوں میں؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شیطان کا جو غلبہ بولتے ہیں، شیطان سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے 2 میاں بیوی کے اوپر، 2 میاں بیوی، کیونکہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شیاطین کے بھی صدر ہوتے ہیں، صدر شیطان کے پاس اگر کوئی چھوٹے سے شیاطین اپنے اپنے کارنامے لے کے آ کر پیش کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بتا تو نے کیا لایا؟ تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ
जो है ना फ़लाँ को गुनहगार बना दिया, फ़लाँ को नमाज से भटका दिया, हत्ता कि फ़लाँ को कुरान से, अल्लाह की इबादत से भटका दिया, तो भी वो जो सदर रहता शयातीन का, वो उसको शाबाशी नहीं देता। फिर एक छोटे लंगड़े लुल्ले शैतान को बुलाता, वो लंगड़ा लुल्ला शैतान आता है और उससे पूछा जाता है कि तूने क्या किया, तो एक लंगड़ा लुल्ला जो है ना शैतान आके ये कहता है अपने सदर के सामने दरबार में कि जो है ना मैंने वो काम किया कि एक जगह तो जोड़ा था मियाँ बीवी का और उन दोनों के दरमियान में झगड़ा लगा दिया। तो शैतान उसे इनाम देता और उसे शाबाशी देता और पूरे शैतान को बताता कि जो काम तुमने नहीं किया वो काम इसने किया। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो सदर जो शैतान का सदर था, उसने नमाज़ पढ़ने वाले को भी भटकाने वाले से शाबाशी नहीं दिया, बल्कि एक लंगड़ा लुल्ला मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा डाल दिया तो शाबाशी दे दिया। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो है ना शयातीन हावी होके है आजकल के हमारे नौजवान तबक़ों पे। तो ऐसे शयातीन को लाहौल भेजने के लिए हमारे पास इल्म की कमी है, और इल्म हासिल करो बोले तो हमारे नौजवान तबक़ा क्या करता, लाठोरी ऐशो आराम की जो है ना ज़िंदगियों की तलाश करता। अरे अल्लाह रसूल की ज़िंदगियों को तलाश करो, अल्लाह रसूल के रास्तों को अपनाओ, वहाँ पे इल्म तुम्हारा मजबूत मिलेगा, वहाँ पे पुख्तगी के साथ ईमान मिलेगा। वो छोड़ के दुनिया की तरफ जा रहे। और हमारे उलमाए कराम कुछ ऐसे हैं जिनकी बातें सराखों पे, और कुछ हमारे उलमाए कराम ऐसे हैं। एक सवाल आपसे ये भी है जी, कहते हैं कि पहला मदरसा माँ का गोद है। बेशक अगर बच्ची अपने घर से निकल के किसी की मायके पे जा रही, ये भी किसी की बहू थी, बेटी थी, किसी की बहू बनी, बेशक हाँ, तो माँ का काम भी है अपने आने वाले औलाद को भी जाने से तरबियत पहले देना। तरबियत देना चाहिए। जी, जी। तो तरबियत की कमी से भी अक्सर मामले हो रहे हैं ऐसे। जी जी क्या जी कहना जी 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 आपका सवाल दुरुस्त है कि माँ बाप की तरबियत की वजह से भी जो है ना ऐसे मामलात होते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद से तो सब चीज़ें सीख कर नहीं आता है, उसको एक कल्चर, एक अच्छा सा माहौल की ज़रूरत होती है। जब माहौल उसको अच्छा मिलता है तो अच्छी चीज़ें सीखता है, अच्छी नसीहतें मिलती हैं तो अच्छी चीज़ें सीखता है। तो आजकल के माँ बाप को ये चाहिए कि हम अपनी औलादों को अच्छी नसीहत और अच्छी वसीयत करें, ताकि उनके दिल और दिमाग में हमारी दी गई नसीहत व वसीयत क़ायम रहे उनके आखिरी सांस तक, और वो हमारी औलाद भी उनकी औलाद को वैसी ही नसीहत व वसीयत करें जैसी हमारे माँ बाप ने जो है ना हमको की थी। तो ऐसी नसीहत व वसीयत वाला मामला आजकल के माँ बाप के अंदर आना चाहिए, जो कि अल्लाह रसूल की मोहब्बतों को देखते हुए, ईमान को देखते हुए सख्ती के साथ आना चाहिए। अगर माहौल हम ऐसे ही बना के रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनका माहौल बिगड़ा, फिर उनकी नस्लों का भी माहौल इसी तरह बिगड़ता एक जाएगा। सवाल आपसे और एक है। अब लड़के के वालिद, लड़की के वालिद, लड़की की वालदा और लड़के के वालिद, ये लोग माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता देखते हैं, बेशक सही है ना। जी अब यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो खानदान पे, खालाओं पे, फूफाओं पे, चिचाओं पे, इनके ऊपर छोड़ के क्या करें, रिश्तेदारी में दरार आने की वजह क्या है, ये दो जने। जी अब कदम कौन उठाना है, कदम कौन उठाना है? जी ये जी 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 माँ बाप को क़दम तो इसमें माँ बाप को उठाना है, लेकिन ये दो जनों की वजह से, आपका सवाल ये भी दुरुस्त है कि ये दो जनों की वजूहात से पूरे ख़ानदान में भी इख्तलाफात होते हैं, ये भी बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन हम माँ बाप बच्चों को ऐसी तरबियत दे कि जो है ना ये दो ही सुधर के रह गए तो फिर हमारे 200 का जो जुड़ा हुआ ख़ानदान है वो ठीक रह जाएगा। ये दो की वजह से ये 200 में नुकसानात। अब मैं आखिरी में जो है ना यही मैं अपना मैसेज इस आस्ताने शरीफ से यही देना चाहूँगा। जी, क्या ये दहेज का मसला जो है जी मुस्लिम माशरे में है, यानी दीगर मजहब के माशरे? नहीं, कोई मज़हब नहीं, ये कोई दीगर मज़हबों में भी दहेज का मामला नहीं है। चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी मज़हब में नहीं है। हमारे पास औरत बच्ची को अल्लाह की रहमत कहते हैं, तो ठीक सनातन धर्म में भी जो है ना औरत बच्ची को लक्ष्मी कहते हैं, एक दौलत कहते हैं। और आप वो अल्लाह की रहमत पे जुल्म कर रहे दहेज, और दहेज का मामला हमारे पास हराम बोल के नहीं, बल्कि हर मज़हब से जो है ना दहेज को स्टॉप करना है, हर मज़हब से दहेज का ख़ात्मा है, दहेज का रोक है। ये दहेज का बढ़ावा जो चंद लोग दे रहे हैं, चंद लोग ले रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना गरीबों की भी ख्वाहिश बढ़ते चले जा रही है। वो गरीब आपका सब मजहब, हर मज़हब के मानने वालों को है, क्योंकि ये आस्तान शरीफ है। आस्तान शरीफ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वो आता है, भाईचारे, मोहब्बतों को, अक़ीदतों को अपनी लेके यहाँ पे आता है। तो मेरा जो मैसेज, मेरा जो पैगाम है, ना ही बल्कि सिर्फ मुसलमान के बच्चियाँ या फिर मुसलमान माशरे के लिए, बल्कि मेरा ये जो मैसेज है, ये मैसेज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मज़हब के मानने वालों को है, हर कौम के मानने वालों को है। जितने आस्थानों पे जाते हैं, जितने अपने अंदर मोहब्बत, भाईचारे रखते हैं, उन सब के लिए ये मेरा मैसेज है। और मैं ये कहना चाहूँगा नौजवानों से कि तुम लोग दहेज मांग के क्या करते हैं? अरे औरत बच्ची को वो माँ बाप पैदा करके
اس کی جوانی تک پال پوس کے اس کو بڑا کر کے ایک سینے سے لگا کے رکھ کے ایک اپنی دولت بنا کے رکھتے، اور ویسی اتنی بڑی اللہ کی رحمت جیسی دولت کو وہ ماں باپ جب کسی بچے کے حق میں دیتے ہیں، کسی بچے کے نکاح میں دیتے ہیں، تو اس سے بڑی قربانی کیا ہونا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہونا۔ جو بچے دہیج مانگ رہے ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بتاؤ تم، اس سے بڑی دولت اور کیا ہونا۔ جو عورت بچی اللہ کی رحمت، ایسی دولت کو ماں باپ اپنے سے جدا کر کے جو کہ تمہارے حوالے کر دے رہے، ارے اتنی بڑی قربانی ماں باپ تم کو دے رہے عورت بچیوں کی، اور کیا ہونا، اور کیا ہونا ہے بتائیے۔ تو اسی لیے میں آخری میں بھی میں آپ تمام میرے نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے نا ایسے ہرگز حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے بچیوں کو ایسا وقت آ جائے کہ وہ لوگ جا کے کہیں خودکشی کر لے، کہیں جا کے جلا لے کے مر جائے، کہیں جا کے پھانسی ڈال لے۔ ایسے حالات، ایسے معاملات ہرگز آپ لوگ پیدا نہ کریں۔ خوشی حرام ہے نا؟ بالکل بالکل، خودکشی ہر مذہب میں۔ بالکل ہر مذہب میں جو ہے نا خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کرنا گویا کہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گنہگار کہلایا جائے، کتنا بھی بڑا نیک ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا چلوں، خودکشی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب خودکشی کر لیتا ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، باری تعالیٰ تو مجھے قبر کے عذاب میں مبتلا کر دے، تو جہنم کی آگوں میں ہمیں جلا دے، لیکن اتنا بڑا عذاب نہ دے، بیچ ادھر لٹکا کے رکھ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بتائیے آپ، خودکشی کا عذاب اتنا بڑا ہے جو کہ وہ بندہ قبر کے عذاب کو اختیار کر لینے کے لیے تیار ہے، جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، اس سے بڑا عذاب خودکشی کا عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھ کو میں نے بھیجا ہے اپنی مرضی سے، تو تجھ کو دوں گا، لوں گا بھی میں، موت بھی دوں گا اپنی مرضی سے، زندگی بھی دیا ہوں میں اپنی مرضی سے، موت بھی دوں گا تجھ کو میں اپنی مرضی سے۔ تو کون ہوتا ہے میری قدرت میں مداخلت کرنے والا جو اپنی زندگی کو موت میں تبدیل کر لے رہا؟ تو یہ بھی حرام ہے، خودکشی کرنا سراسر حرام ہے۔ ہر مذہب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بزدلی والا کام ہے، ایسا کمزوری والا کام نہ کریں۔ میری نوجوان بہنوں سے میں بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں، اگر آپ کو ایسے کچھ معاملات، ایسے ہراسمنٹ یا ایسے ٹارچرس، ایسے کچھ آتے ہیں، باتیں آپ کے سامنے، چاہے سسرال کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے ہو، کسی بھی طرف سے ہو، آپ کو ایسے معاملات آتے ہیں، تو آپ لوگ سب سے پہلے تو اللہ رسول سے رجوع ہوئیے، اس کی بارگاہ میں یہ اپنے پیغام، اپنے میسج کو، اپنی التجاؤں کو رکھیے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ہمارے ہندوستان کا قانون ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، آپ پولیس اسٹیشن میں اپنا اپلیکیشن لکھائیے، اپنا کمپلینٹ لکھائیے، آپ کی بھرپور مدد ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے کمیٹیز ہیں، کئی ایسے فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ کئی ایسے ہمارے بہنوں کی مدد کر رہے ہیں، غیبانہ طور پہ بھی کئی ایسی جو ہے نا کمیٹیز مدد کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سبھی سے یہی التجا کرتا ہوں، ایسی غلطی کبھی مت کریے میری بہنیں، آپ لوگوں کو ساتھ ہونا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی جو ہے نا میرے بیانات چلتے رہیں گے۔ میں ہر اپنے موضوع میں، چاہے جمعے کے تقاریریں ہوں میرے، یا پھر جہاں پہ بھی میرے تقاریریں ہوتے ہیں، ہر میں ہی اپنی تقاریر میں میں یہ معاملہ رکھ رہا ہوں کہ دہیج کا خاتمہ کریں، بچیوں کے پر ظلم نہ کریں۔ تو یہ میرا میسج تمام ان نوجوان طبقوں سے ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔